مجھے کم کیا ہے اس سے کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا ہے. ارے بڑا ہر کوئی فرماتے تھے کہ دیکھو شاید کی خوشی حیثیت ہے. ارے بڑا حضرت کامی کا ہمارے گھر کے ایک فرق ہے. پرتاپ بڑی فرما رہے تھے بڑا ہر کوئی الہ آباد میں. تو میرا ذکر آیا تھا کہا کہ ابھی تو 12 سال پہلے بڑا پرتاپ وہی فرمایا تھا. مجھے امبار صاحب نے کہا تھا کامی صاحب بار ان کا حصہ ہر کوئی میں ان کو مولانا ابرار الحق صاحب خلافت دیں گے. 12 سال پہلے حضرت مولانا صاحب ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ ہر کا اقبال بمقام علی گڑھ رینا ہاؤس. ملک شام کیسے فتح ہوا؟ سرے محفل زباں پر سب سے پہلے حمد باری ہو. سرے محفل زباں پر سب سے پہلے حمد باری ہو. ثنائے مصطفیٰ پھر بعد اس کے لب کے جاری ہو. عمر فاروق کا جب دور آتا ہے خلافت کا کھلا من جانب حق باب اس دم فتح نصرت کا. جہاں میں بج رہا تھا چار سو اسلام کا ڈنکا اسی کے ساتھ بجتا تھا عمر کے نام کا ڈنکا. سلاطین لرزبر اندام تھے ان کی شجاعت سے فراست سے ذہانت سے اور ان کے خوف و ہیبت سے. وہ ملک شام جس کی اس زمانے میں بھی شہرت کی یہودی حکمراں تھے اور ان کی حکومت تھی. چلا ہے سوئے ملک شام لشکر ایک طیبہ سے سپہ سالار عامر ابن عبداللہ تھے جس کے کیا نام تھا ابو عبیدہ بن جراح. ہاں یہ ان کے دادا تھے. ان کا نام تھا عامر. نام لوگوں کو معلوم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے فوج روانہ کی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کا فوج ہے. چلا ہے سوئے ملک شام لشکر ایک طیبہ سے سپہ سالار عامر ابن عبداللہ تھے جس کے خدائے برتر و بالا کا نکلے دین پھیلانے چلے ہیں بادئے خوب نبی پی پی کے دیوانے. روشن ان کے چہرے دوست نور نبوت سے مزین ہو کے سب نکلے تھے وہ بز میں رسالت سے. ستاروں میں وہ سب شمس و قمر معلوم ہوتے تھے وہ شکل آدمی میں شیر نر معلوم ہوتے تھے. وہ اپنی جان کو رکھ کر ہتھیلی پر نکلتے تھے بلا خوف و خطر تلوار کے سائے میں چلتے تھے. نہ حب مال کی خاطر نہ حب جاہ کی خاطر اگر وہ جنگ کرتے تھے تو بس اللہ کی خاطر. نہ ان کے خوف تھا دل میں نہ ان کے دل میں دہشت تھی اگر تھی کوئی شے دل میں تمنا شہادت تھی. غرض یہ لشکر اسلام ملک شام جب پہنچا وہاں پر شامیوں نے ایک نئی مخلوق کو دیکھا. وہ سب شان چوکس رہے تھے. یہ سارے پرانے خستہ حال پہنچے ان کو حیرت ہی کہاں کی مخلوق آ گئی ہے. غرض یہ لشکر اسلام ملک شام جب پہنچا وہاں پر شامیوں نے ایک نئی مخلوق کو دیکھا. نظر پاتے ہی ان پر ہوش ان کے ہو گئے غائب. وہ ان سے جنگ کرنے سے ہوئے فی الفور سب طائب. حال تو خاصا تھا لیکن چہرے پر عجیب سا روب تھا وہ ان کا دل کریدا کاپنے لگا.
قلعے کا بند کر لیتے ہیں دروازہ وہ اندر سے، کہ لرزاں فوج کے سب نعرے اللہ اکبر سے، قلعے کی ناکہ بندی فوج یہ فی الفور کرتی ہے، اب اس میں داخلہ کیسے ہو اس پر غور کرتی ہے۔ لوگوں نے تالا بند کر دیا، ان لوگوں نے گھیر لیا جماعت نے قلعے کو، قلعے کی ناکہ بندی فوج یہ فی الفور کرتی ہے، اب اس میں داخلہ کیسے ہو اس پر غور کرتی ہے۔ ادھر راہب تھے اندر سے سب اعلان کرتے ہیں، صلح کر کے نہ لڑنے کا وہ اب سامان کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے پوچھا فوج یہ کس نے یہاں بھیجی، تمہارا پیشوا ہے کون، کچھ ہو علم ہم کو بھی۔ تو عامر ابن عبداللہ بن جراح یہ بولے، ہمیں بھیجا امیر المومنین فاروق اعظم نے، کہا جو ہے امیر المومنین ان کو یہاں لاؤ، دکھاؤ شکل صورت ان کی پہلے ان کو بلواؤ، لکھا ہے ان کا حلیہ آج بھی میری کتابوں میں، وہ کیسے ہوں گے ہے نقشہ کھینچا اپنی نگاہوں میں، وہ جب آ جائیں گے ہم دیکھ کر پہچان جائیں گے، ہم ان کی شکل حلیہ دیکھتے ہی جان جائیں گے، وہ آ جائیں تو ہم کر لیں گے اپنا سر نگوں پرچم، بلا ہم جنگ ہی کے اپنا سر کر لیں گے خود ہی ہم۔ وہ عبداللہ بن جراح جو سالار لشکر تھے، سنی جب راہبوں کی بات باہم مشورہ کر کے، امیر المومنین کو ایک خط ارسال کرتے ہیں، برائے مشورہ اس میں وہ عرض حال کرتے ہیں۔ چلا قاصد وہاں سے بعد سرسر کی طرح پہنچا، عمر فاروق نے اس کو پڑھا پڑھ کر یہ فرمایا، کہا لوگوں سے قاصد ابو عبیدہ کا جو آیا ہے، میرا جانا ضروری ہے وہاں مجھ کو بلایا ہے، غلام خاص تھا جو آپ کا اس کو بلاتے ہیں، اسی سے اونٹ تھا جو آپ کا اس کو منگاتے ہیں، خدا جانے ابا میں ان کے پیوند تھے لگے کتنے، اسی حالت میں جانا چاہتے تھے جو تھے وہ پہنے، کہا لوگوں نے یہ اپنی ابا تبدیل کر ڈالے، کوئی اچھی ابا ہو زیب تن اس کو ہی فرما لے، وہ عجمی لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں زیب اور زینت، ہمیشہ دیکھتے ہیں ظاہری وہ شان اور شوکت، تو فرمایا ابا اس کے علاوہ ہے نہیں کوئی، اسے تبدیل کر دیتا اگر ہوتی کہیں کوئی، کہا ان میں سے ایک نے آپ رک جائیں میں آتا ہوں، بہت ہی خوبصورت ایک ابا گھر جا کے لاتا ہوں، ذرا ایک خان میں اچھی ابا ایک گھر سے ہے لاتا، امیر المومنین کو سامنے اپنے ہے پہناتا، پہن کر اس ابا کو آپ تھوڑی دور چلتے ہیں، مگر پھر فور واپس آ کے یہ کہہ کر بدلتے ہیں، ہمیں اس میں نظر آتی ہے کبر اور نخوت، ہمارے واسطے کافی ہے بس ایمان کی زینت، میں نادانوں کی خاطر ترک سنت کر نہیں سکتا، شرع کون و مکان کی ترک سیرت کر نہیں سکتا، یہاں اسلام کے اندر فقط زینت ہماری ہے، لباس فاخرانہ میں فقط ذلت خفاری ہے،
رسول اللہ کی سنت میں عزت اور راحت ہے، رہے سنت میں پوشیدہ بہارے کیف جنت ہے، طریقہ سرور عالم کا ہم کو پیش کرنا ہے، طریقے پر ان کے ہم کو جینا اور مرنا ہے، جو ہے اپنی ابا اس کو پہن کر شام جاؤں گا، نمونہ سرور عالم کا ان کو بھی دکھاؤں گا، امیر المومنین خادم سے اپنے یہ ہے فرماتے، چلیں گے اونٹ سے منزل بمنزل باری باری سے، غرض جو فرض کا یہ قافلہ اب شام چلتا ہے، خدا کا نام لے کر باغ طیبہ سے نکلتا ہے، فرشتوں کے جلو میں چل رہا تھا نائب سرور، نظر اللہ پر تھی اور تھی حمد و ثنا لب پر، سواری پر کبھی حاکم سواری پر کبھی خادم، کبھی پیدل چلا خادم کبھی پیدل چلا حاکم، غرض جب شام کی سرحد پہ پہنچے باری باری سے، سواری پر خادم کہتا ہے اب انکساری سے، یہاں سے آپ بیٹھے میں اترتا ہوں سواری سے، میرے آقا نہیں مطلب مجھے اب اپنی باری سے، یوں ہی بیٹھے رہو چپ چاپ یہ حضرت عمر بولے، ہوا ہے عہد جو باہم نہیں ممکن عمر توڑے، غرض شام سے ہوتے ہیں ملک شام میں داخل، سفر پورا ہوا آئی نظر زیر قدم منزل، گھر راہب سے بیٹھے کھول کر تورات کے صفحے، قلعے کی چھت پہ جو تھے منتظر سب ٹکی باندھے، اچانک پڑ گئی ان کی نظر فاروق اعظم پر، نظر یعنی پڑی جب نائب شاہ دو عالم پر، کلیجہ راہبوں کا گویا منہ سے آ گیا باہر، لگے سب کانپنے اس وقت تمہارے خوف کے تھر تھر، وہی ولیہ وہی سورج تھی توریت میں لی تھی، جو تھا اس میں لکھا پاتے نہیں ہے فرق جب کوئی، تو راہب چیخ کر بولے سند توریت سے پا کر، بلا تاخیر دروازہ قلعے کا کھول دو جا کر، حکومت ان کی ہم سب آج سے تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کی جان و دل سے عزت و تعظیم کرتے ہیں، عزیز و دوست تو یہ ہے فقط اعجاز سنت کا، یہ ثمرہ در حقیقت ہے شہیدی کی محبت کا، الہی سرور عالم کی سنت پر چلا ہم کو، دعا کرتا ہے کامل راستہ ان کا دکھا ہم کو۔ یہ حضرت بیان ہوا تھا۔ آپ جو ہے حضرت کے منظور نظر سے لوگوں کو یاد رکھیے، ایک واقعہ آپ کے لیے ہمارے لیے مفید ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا، حرمت رکھے، حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ کیا کرو، کیا مشورہ ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تو معاملہ تھا خاموشی کا، سپردگی کا، حوالگی کا، وہاں تو کچھ زبان کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں۔ حضرت عثمان سے پوچھا کہ کیا کروں، بہت ہی مسئلہ لمبا ہے، ہماری رائے کیا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پوچھا کہ حضور کو کہا کہ حضور ایسا ہے کہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک بار آپ تشریف لائے اور آپ کے چپل میں یا پیر میں تھوڑی سی کسی نے جا کر، اور جب آپ آگے بڑھے اور نماز کے لیے جبریل امین تشریف لائے اور نجاست کی بات کی جائے
اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک معمولی نجاست برداشت نہیں کر سکتے تو حرم محترم میں اور گھر میں نجاست میں کرتے حضرت عثمان نے بہت شاندار اس طرح کی حضور خوش کر دیا ایک بات کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کیا کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا مگر میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رشتہ آپ کا ہے یہ کون لایا تھا, کیسے ہوا رشتہ؟ دنیا کا دستور ہے جہاں سے رشتہ ہوتا ہے پھر اس کو غور کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کا رشتہ تو اوپر سے ہوا, پورا نظام اللہ رب العالمین کی طرف سے, سارا کام اللہ کی طرف سے. جو کام اللہ کی طرف سے ہو حضرت اس کام میں کوئی کمی آ جائے گی ایسا ممکن ہی نہیں. کیا اچھا اتنا بڑھیا جواب دیا ہے کہ وہ دل خوش ہو جائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور حضرت عمر نے کہا کہ آپ کے گھر میں ایسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے جو جانب اللہ نظام رسول ہے. تو پھر اگر آپ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے, بزرگ مانتے ہیں کہ بزرگوں کے یہاں مکاری وکاری چل نہیں پاتی, زیادہ وہ مکار ظاہر جلوے میری نگاہ ہم نے کونوں مکا کے ہیں وہ کتنے سو مور میں لگا دیا بلکہ ان کے سامنے. جلوے میری نگاہ میں کونوں مکا کے ہیں ہم سے وہ بچے جائیں گے ایسے کہاں سے ہو جاتا تھا وہاں دوسرا حصہ. ہاں اور کیا وہاں ختم ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبیدہ بن جراح وہاں کا گورنر حاکم بنا دیا تھا. پھر اس کے بعد کچھ دن بعد پھر تشریف لے گئے ان کا جائزہ لینے کے لیے کہ پہلے تو یہ حال تھا ان کا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اب یہ حاکم گورنر ذرا کر کے دیکھا تو بات ہو گیا اب کیا حال ہے ان کا, کچھ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی. تو اس کے آگے پھر اسی دن حضرت نے جب یہ سنا تو اس کے بعد یہ واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ اس کو بھی ابھی اللہ تعالیٰ کی نے بندہ یہ دن کہاں لگا کچھ نہیں تھا اوپر سے آتے ہیں سب بات ہوتی ہے. دوسرا واس ملک شام فتح ہونے کے بعد حامد بن عبداللہ بن جراح ملک شام کا حاکم بنا دیا اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ملک شام تشریف لے جانا. سرے محفل زبان سرے محفل زبان پر سب سے پہلے حمد باری ہو, ثنائے مصطفیٰ پھر بعد اس کے لب پہ جاری ہو. امیر کارواں شیخ طریقت شاہ ہر گوئی, سراپا فی زمانہ جو ہے نعمت حق تعالیٰ کی. سنایا واقعہ مجلس میں یہ فاروق اعظم کا, امیر المومنین کا نائب شاہ دو عالم کا. عامر ابن عبداللہ ملک شام کے حاکم سمجھتے تھے مگر ملت کے اپنے آپ کو خادم. گورنر تھے وہ ملک شام کے منصب تھا شاہانہ, بسر کرتے تھے لیکن زندگی اپنی فقیرانہ. امیر المومنین فاروق اعظم شام جب پہنچے تو عبداللہ بن جراح کے وہ پاس ہی ٹھہرے. بہت ہی بے تکلف دوست تھے فاروق اعظم کے, بسد عزت وہ استقبال ان کا آپ ہیں کرتے. بشارت مل چکی تھی جن کو دنیا ہی میں جنت کی, سند حاصل تھی سرکار دو عالم کی محبت کی. کہا فاروق اعظم نے مجھے گھر لے چلو اپنے, کہاں ہے دولت کہاں دولت قضا ہے آپ کا چل کر عمر دیکھے.
تو فرمایا ہمارے آپ گھر کیا کرنے جائیں گے، بدل رنج و علم اور حزن و غم کے کچھ نہ پائیں گے، بسد اسرار آخر اپنے گھر وہ لے کے جاتے ہیں، جو مسکن آپ کا تھا اس کو لے جا کر دکھاتے ہیں، مکان کہیے اسے یا ایک چھوٹی جھوپڑی کہیے، وہ بھی تھی غیر مستحکم اسے بس عارضی کہیے، بچھا تھا ایک طرف بوسیدہ ٹکڑا ایک نمدا کا، یہاں پر کیوں بچھا ہے یہاں پر کیوں بچھا ہے حضرت، یہاں پر کیوں بچھایا ہے عمر فاروق نے پوچھا، کہا اس پر نوافل پڑھ کے اکثر بیٹھ جاتا ہوں، کبھی میں لیٹ کر اس پر تھکن اپنی مٹاتا ہوں، ٹنگا تھا ایک چمڑے کا ٹنگا تھا ایک طرف چمڑے کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ، اور ایک ہانڈی ڈھکی رکھی تھی ایک لکڑی کا تھا پیالہ، یہی کل دوست تھا زندگی کا ان کے سرمایہ، بجز اس کے کوئی سامان اس گھر میں نہیں پایا، نہایت غور سے فاروق اعظم نے انہیں دیکھا، وہ مغموم دل ان کا مگر کچھ بھی نہ فرمایا، امیر المومنین نے بے تکلف ان سے فرمایا، کھلاؤ کچھ مجھے اس دم تمہارے گھر میں ہوں آیا، کہا تشریف رکھے ماں حضر میں پیش کرتا ہوں، جو ہے خالی شکم اس کو ابھی بالفور بھرتا ہوں، نکالا ہانڈی سے سوکھے ہوئے روٹی کے کچھ ٹکڑے، پیالے میں انہیں رکھا بھگویا ان کو پانی سے، معزز اپنے مہمان کو پیالہ پیش کرتے ہیں، بسد اعزاز ٹکڑوں کا نوالہ پیش کرتے ہیں، یہ حالت دیکھ کر فاروق اعظم رو پڑے اس دم، یہ فرمایا تمہارا آج بھی ایمان ہے مستحکم، زمانے کی ادا بدلی چلن بدلا کشش بدلی، مگر دیکھا نہ اب تک آپ کی کوئی روش بدلی، رسول اللہ کے جو وقت میں تھی آپ کی حالت وہی ہے آج بھی حالت، خدا کی آپ پر رحمت، حقیقت میں یہ سب بز میرے رسالت کے تھے پروانے، نبی کے سچے عاشق اور نبی کے سچے دیوانے، زمیں بدلے زماں بدل جائیں یہ ناممکن، بدل کے غیر کے سانچے میں ڈھل جائیں یہ ناممکن، طلب ان کو نہ دنیا کی نہ ان کو خوف رسوائی، دل و جان سے شہ کونو مکان کے ثبوت شیدائی، خدا دیدہ نظر سے جسے نتی ہو بادئے عرفاں، نشاتا زندگی اس کا اتر جائے نہیں آساں، الہ العالمی ان کے طریقے پر چلا ہم کو، چلے ہیں جس پہ وہ سب راستہ ان کا، چلے ہیں جس پہ وہ سب راستہ ان کا دکھا ہم کو، اس کا معنی نے کہا یہ خدا دیدہ نظر سے جس میں کی ہو بادئ عرفاں، خدا دیدہ نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے نا، ان کی زیارت صحابہ کی ہوئی تھی، ان سے بہت دیر تک کو تقریر بھی کیا، خدا دیدہ نظر سے جس میں کی ہو بادئ عرفاں، نشاتا زندگی اس کا اتر جائے نہیں آتا، تھکے تو نہیں ہے، ارے ہم تو رابط والے محبت سے بیٹھے ہیں،
محبت میں کسی کا کب بھلا نقصان ہوتا ہے، یہاں تو فائدہ ہی فائدہ ہر آن ہوتا ہے۔ گانے سب کو سنا تو جان بڑھ جائے تقویٰ اس کو کہتے ہیں، ایک سنا تھا نا تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، جو اس میں جائے گا برسات میں سفر نکل جائے گا، ایک بیٹھا ہوگا چراغ لے کے اور اللہ کی یاد میں جب نظر پڑے گی پھر آگ میں ہاتھ لگتے ہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کون آپ نے سنا تھا تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، وہ ایک لڑکا جو مووی چلا رہا ہے وہ بھی بڑا پڑتا ہے، وہی کہیں بات تھا، وہ تو میں نے فوراً نہ کیا، وہ ادھر بات کرے اس کو میں نے نل پکڑ دیا، بہت اچھا کیا سنا وہ سنائی جس میں محبت پیدا ہونا چاہیے جیسا دل قبول کرے، دل میں چھری چلا جائے، تیر چلا جائے، کچھ سنو مزہ آتا ہے۔ ذوق سے یہ سننے کا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لفظ قرآن کریم کے سلسلے میں وہ نیٹ پر ہے، حضرت کی آواز میں رضوان صاحب نے کیا کیا؟ ہاں لانے والے سے وہ آنے والے ہے، ساڑھے 8 بجے نماز تو پڑا یہاں پہ چلا نا ہمارے یہاں 9 بجے۔ دیکھیے آپ کو ہم جب اللہ کا ذکر آیا اس میں ہزار فلموں میں رہتا تھا، 15 دن 20 دن، لیکن قریب دن بعد جانا زیادہ نہیں جانا گھر جانے کے، اس کو میں جاتے وقت یہ میں نے شیر سنایا حضرت کو، جب جانے لگا تو حضرت نے مجھ سے رخصت کیا، جب میں نے کہا حضرت ابھی کچھ شیر ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا کے تک جاؤں، ہاں ہوتا ہے شاباش، ہاں خوش ہو گئے، میں نے یہ سنایا محفل سے تیری یادوں کو گھر لے کے چلے ہیں، محفل سے تیری یادوں کو گھر لے کے چلے ہیں، ہمراہ یہی زاد سفر لے کے چلے ہیں، ہمراہ یہی زاد سفر لے کے چلے ہیں، آنکھوں میں کھینچا ہے روح پر نور کا نقشہ، آنکھوں میں کھینچا ہے روح پر نور کا نقشہ، ہم تیرو کیے شب میں سحر لے کے چلے ہیں، ہم تیرو کیے شب میں سحر لے کے چلے ہیں، محفل سے تیری جب چلے جانے محبت، محفل سے تیری جب چلے جانے محبت،
فرقت کا عالم دی جائے تر لے کے چلے ہیں، فرقت کا عالم دی جائے تر لے کے چلے ہیں، اپنی ہمیں نظروں کا بھروسہ نہ رہا جا، اپنی ہمیں نظروں کا بھروسہ نہ رہا جا، ہم تیری شارے راہ نظر لے کے چلے ہیں، ہم تیری شارے راہ نظر لے کے چلے ہیں، منزل کا رہا خوف نہ کچھ راہ کا خطرہ، منزل کا رہا خوف نہ کچھ راہ کا خطرہ، ہم تیری دعاؤں کا اثر لے کے چلے ہیں، ہم تیری دعاؤں کا اثر لے کے چلے ہیں، دوری میں حضوری کا مزہ ہم کو ملا ہے، دوری میں حضوری کا مزہ ہم کو ملا ہے، مرضی تیری جب پیش نظر لے کے چلے ہیں، مرضی تیری جب پیش نظر لے کے چلے ہیں، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اس راستے میں اولاد یہ سب پیچھے پڑ جاتے ہیں، مخالف ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا بھی حق ادا کرنا پڑتا ہے، ان کا بھی ادا کرنا پڑتا ہے، مقصد یہ کامل ہے سارے راہ وفا خارج و تشنا، کامل ہے سارے راہ وفا خارج و تشنا، ہم ان کے لیے خون جگر لے کے چلے ہیں، ہم ان کے لیے خون جگر لے کے چلے ہیں، محفل سے تیری یاد کو گھر لے کے چلے ہیں، ہم راہ یہی ذات سفر لے کے چلے۔ جب آپ نے یہ سنایا تو حضرت سے کچھ بات بتا، چاری برے نہیں کرتے تھے وہ، بہت بڑی دل کی گہرائیوں سے شاندار ارے بھائی حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں کروا دو، قائد صاحب کچھ شاید بتا دیں، حضرت کا بڑی جو سونا مان رہی نہیں وہ تو ہے، وہ تو ہماری